آپ نے اکثر بریلوی اور دیوبندی بزرگان دین سے اور علماء کرام سے، میں بزرگان بے دین اور علماء کرائم کی بات نہیں کر رہا، بزرگان دین اور علماء کرام سے یہ اکثر سنا ہوگا کہ بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں کے اپنے اپنے رنگ ہیں۔ تو مجھ سے نہ بڑا پیار تھا ان کا۔ میں ایک دن لاہور سے گیا سیالکوٹ، جمعرات تھی، تو حضرت نے شاید جاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، تو لڑکا بھیج کے نہ بلایا۔ اب تو یہ چھوٹا نوٹ آ گیا نا، پہلے 1000 کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، وہ بڑا نوٹ مجھے دے کے نا پہلے پکڑا کے پھر کہتے ہیں مولوی جی یہ کو کام کہیے تو ساڈا کر دے۔ میں جناب تو 1000 کا ہم تو سوا کر دیں گا۔ تو مجھے کہتے ہیں بھائی میں تو لاہور جا نہیں سکتا، تو تم جاتے رہتے ہو تو جی تمہارے راستے میں نا ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، یہ کبھی تھا اب نہیں ہے وہاں، یہ مینار پاکستان سے بالکل پیچھے روڈ کے اوپر کبھی یہ مزار تھا۔ جب وہ سڑک کی توسیع ہوئی تب یہ مزار راوی کے کنارے چلا گیا۔ مجھے فرمانے لگے اس مزار پہ نا ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہیں اور سردی بڑی ہے اور ان کے پاس کمبل نہیں ہے کوئی بھی، یہ تم نے کمبل میری طرف سے خرید کے نا انہیں دینا۔ میں نے کہا جناب کام ہو جائے گا۔ وہ ہم آئے، آج بھی آپ حضرت 1000 کا کمبل خریدنے جائیں تو نہیں ملے گا، اس وقت بھی نہیں ملتا تھا کوئی گرم کمبل۔ تو لاہور میں ذرا آپ کو پتا ہے ریلوے کے پاس ذرا لنڈا اچھا مل جاتا ہے، وہاں چلے گئے خان بابے سے بحث کر کے نا 1000 کے بجائے ہم نے 800 میں کمبل لے لیا، 200 بچا اور میں نے جیب میں رکھا، میں جا کے بابے میں داں گا، بڑے خوش ہوں گے۔ اب جو مدرسے میں لائے پھر دل میں خیال آیا یار ایک اللہ کے دوست نے کمبل اوڑھنا ہے، پتہ نہیں اس کی ناپاکی کیسی ہے، غلیظہ ہے خفیفہ ہے۔ ہم نے ان کو نہ دھویا، 3 پانیوں سے پاک کیا، سردی تھی ذرا سوکھ کے ٹائم لگ گیا، یہی حضرت جی ویلا تھا، اثر پڑ کے ہم نکلے، یہی تقریباً ویلا تھا، مزار پہ پہنچے، بندہ کوئی نہیں تھا ادھر، لیکن ایک ہی بندہ تھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا، اور اتنا روب تھا کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے پوچھوں کہ حضور تسی مجذوب ہو، لیکن اس کی خاموشی بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی ہاں میں ہی مجذوب ہوں۔ خیر بہرحال میں نے کہا یہ میرا وسوسہ نہ ہو، میں نے دائیں بائیں پوچھا، کسی بندے نے کچھ نہیں بتایا۔ اخیر اب یہی وقت تھا مدرسے میں واپس پہنچنا تھا مغرب تک، میں نے جناب وہ کمبل لے کے نا وہ بابا جی کے کندھے پہ ڈالا، بولا بابا جی کی کر دیں، نہیں بولے۔ پھر میں نے کمبل ان کو اڑا بھی دیا، پھر بھی نہیں بولے۔ میں اپنی تسلی کر کے جانے لگا تو ہاتھ ڈال کے نا پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی۔ جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں رک گیا، جب انہوں نے قمیض پکڑی نا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کی طرف منہ کر لیا۔ تو پھر مجھے کیا کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے جڑا 200 بچیا بھی تے دے کے جاؤ نا، کمبل تے دے چلے جڑا 200 بچیا بھی تے دے کے جاؤ نا، کمبل تے دے چلے جڑا 200 بچیا بھی تے دے کے جاؤ۔ میرے حضرت انہوں نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی، دن سردی کے تھے، میرے پورے وجود پہ پسینہ آ گیا، جس کو پنجابی میں تریلی کہتے ہیں۔ میں بھیگ گیا حضرت، میں نے کہا یار 120-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس بابے کی اتنی بصیرت ہے، اس کا اینٹینا اتنا کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، کمبل 800 کا ہے، 200 اس کی جیب میں بھی ہے۔ میں کمبل تو دیا لیکن پھر میں اس دن سیکھ کے بھی آیا تھا، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت ہے، اور یہ تو ان کے غلاموں کا عالم ہے حضرت۔ آپ خود تصور کریں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عالم ہوگا۔ کہانیاں دل کا حال جان لیتے ہیں۔ آپ کو پتا یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، سیدنا اسامہ ابن زید سے متعلق۔ ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ بعد میں قلق تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی، وہ میری تلوار کے نیچے آیا، کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے، اندروں وہ کافر تھی، ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو، ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں، جی میں نے دل چیر لیا تھا۔ اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا، صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ نبی علیہ السلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے۔ سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا۔